جب میں نے وہ پرانا دروازہ کھولا تو اندھیرے میں کسی نے میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، چراغ بجھ گیا اور میں مکمل اندھیرے میں قید ہو گیا۔ یہ سب اس رات ہوا، رات 3 بجے۔ پیارے دوستو، میرا نام عادل ہے۔ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں میرے نانا کا ایک خستہ حال تاریخی طرز کا مکان ہے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، میں گرمیوں کی چھٹیوں میں کچھ دن نانا کے ساتھ گزارنے گیا۔ مجھے سنجیدہ کہانیاں پسند تھیں اور پرانے گھروں کا ماحول تو ویسے بھی کچھ مختلف ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں میری زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ منتظر ہوگا۔ پہلے 2 دن نارمل گزرے۔ نانا کے ساتھ چھت پر بیٹھنا، پرانے واقعات سننا اور گھومنا میرے لیے خوشگوار تجربہ تھا، مگر تیسرے دن رات 3 بجے میری آنکھ ایک عجیب آواز سے کھلی، ٹک ٹک ٹک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لکڑی کے فرش پر ننگے پاؤں چل رہا ہو، بالکل میرے کمرے کی دیوار کے اس پار۔ میں کچھ دیر سنتا رہا، شاید کوئی جانور ہو، مگر پھر واضح قدموں کی آواز آئی اور اس کے ساتھ سرگوشی، اٹھو۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ کمرے کی لائٹ آن کی، مگر بلب جلتے ہی بجھ گیا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ دیوار کے پیچھے صرف ایک اسٹور روم تھا جو سالوں سے بند تھا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو اندر سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، دروازہ کھولو، ہمیں باہر نکالو۔ یہ سنتے ہی میرا وجود سن ہو گیا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر تجسس غالب آ گیا۔ آہستہ سے دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ پھر کسی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز نہیں نکلی۔ دروازہ بند کیا، کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور پوری رات جاگتا رہا۔ اگلی صبح نانا کو سب کچھ بتایا۔ وہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر آہستہ سے بولے، بیٹا یہ جو کمرہ ہے نا، یہ ایک جن کا کمرہ ہے۔ یہاں ایک جن قید ہے جسے میرے والد نے بند کیا تھا۔ وہ عامل تھے، اس جن کو کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ میں دنگ رہ گیا۔ نانا نے مزید بتایا کہ ان کے والد نے اپنے وقت کے ایک بہت طاقتور جن کو قابو کیا تھا اور اسے اس کمرے میں قید کیا گیا۔ دروازے پر تعویذ بھی لگائے گئے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت کم ہو گئی۔ اگر تم نے مزید چھیڑ چھاڑ کی تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی صبح یہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ جب میں جا رہا تھا تو میں نے آخری بار اس کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر خراشوں کے گہرے نشان تھے، جیسے کسی نے اندر سے نوچا ہو۔ اب 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ آواز، وہ سانس کی سرگوشی، وہ سرد جھونکا آج بھی میرے ساتھ ہے۔ اور سب سے خوفناک بات، کل رات بھی وہی آوازیں میرے خواب میں آئیں، دروازہ کھولو۔ اگر آپ کو کبھی بھی کسی پراسرار آواز، سائے یا سرگوشی کا سامنا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم ایسی مزید حقیقت پر مبنی ہارر کہانیاں لا سکیں، اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی بار جب جن آپ کے قریب ہو تو آپ تیار ہوں۔